ساخی سے آواز چمن زمان رافضی ہے جس نے 2 سال قبل یہودیت شیاری کا اظہار کیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب معاذ اللہ کلمہ کفر کی نسبت کی ہے کہ زید ایک کلمہ کفر جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے اور بعد ازاں اسی کو کہتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بولا. یعنی زید قریشی صاحب، چمن زمان رافضی صاحب، جناب عرفان شاہ صاحب، آپ بھی سنیے گا. اس کو دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، کیا بات ہے، یہ میرا رب ہے. جی زید قریشی صاحب، یہ واقعی آپ ہیں؟ یہ آپ ہی بول رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ چول زمان رافضی صاحب ذرا یہ حنیف قریشی سے پوچھئے گا کہ یہ حنیف قریشی بول رہا ہے. عرفان شاہ صاحب ذرا ان دونوں سے پوچھئے گا. زید قریشی صاحب اس کو کہتے ہیں اسی کی جوتی اسی کی بوتھی. تنہائی میں بیٹھ کے نا ذرا اپنے گربان میں اوپر والا بٹن کھول کے گربان میں جھانکیے گا. اگر شرم محسوس ہو تو چلو بھر پانی لیجیے گا اور ڈوب کے مر جائیے گا، مگر امید نہیں ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین ذی وقار، حنیف قریشی المعروف زید قریشی صاحب، جو کہ سطحی علم رکھنے والا، ہوائی باتیں کرنے والا اور ایک آوارہ ذہن شخص ہے. وہ زید قریشی صاحب آج کل مفتیان دعوت اسلامی کی انتہائی منتیں سماجتیں ترلے کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی اب تو خدا کے لیے فتویٰ دے دو، اب تو تمہیں بول پڑنا چاہیے. اور جو زید قریشی صاحب نے دارالفتاء اہل سنت پہ سوالات وارد کیے، چونکہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے تو ہم جوابات دے رہے ہیں. اور یہاں میں پھر مفتیان دعوت اسلامی بالخصوص حضرت قبلہ مفتی محمد حسان عطاری سلمہ الباری کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور آپ کو ضامت فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس معاملہ کو انجوائے فرمائیں. دیکھیں کہ ہم کس انداز میں اس زید قریشی کی جوتی اسی کی بوتھی، کہ اسی کا چھتر اسی کے سر. زید قریشی نے دارالفتاء اہل سنت پر جو سوالات وارد کیے، ان میں کہا کہ جی قبلہ امام جلالی جدِ شرفہ نے کشف المحجوب شریف سے جو عبارت پیش کی اور اس کا جو پھر معنی اور مفہوم بیان کیا، اس سے معاذ اللہ انکار ختم نبوت لازم آتا ہے. زید کہتا ہے کہ معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. عصمت شرط نبوت است، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است. عصمت شرط مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے. عصمت شرط نبوت است. کیا زید کا یہ کہنا شرعاً درست ہے؟ کیا اس سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا؟ جب میرے استاد گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی دامت برکاتہم القدسیہ نے اسی زید قریشی کو آئینہ دکھاتے ہوئے اس کی یہودیت شیاری سے پردہ اٹھایا اور اس کو وہ پورا بیان جوابی کلپ میں اس کو دکھایا کہ قبلہ امام جلالی جدِ شرفہ نے عصمت شرط نبوت است کا ترجمہ پہلے کیا ہے اور پھر اس کا مفہوم کیا بیان کیا ہے، اور یہ والا مفہوم کہ جس کو معصوم مانا اس کو نبی ماننا لازم آئے گا، اس کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تو اس ذہنی آوارگی کے شکار زید قریشی کو میں مشورہ دیتا ہوں، ایک دفعہ سن لیا کرو، بہت زیادہ بستی ہو جاتی اس طرح. تو سب سے پہلے امام جلالی جدِ شرفہ نے یہ جو عبارت پیش کی تو اس کا مفہوم کیا بیان کیا، یہ ایک دفعہ سماعت کریں. جنہیں وہ داتا 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 کہہ کے ڈانس بھی کر لیتے ہیں، تو انہی کی کتاب جو تواتر سے ثابت ہے اس سے یہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ محض عام کسی خشک مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ ولیوں کے سربراہ کا فتویٰ ہے، جنہوں نے ولایت کی روحانی پارلیمنٹ میں لاہور میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا تھا. تو آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند، اولیاء معصوم نہ باشند. اب نبیوں سے علاوہ جو ہیں وہ اولیاء ہیں، جو جن میں شرطیں ولایت کی پائی گئی ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند، اولیاء معصوم نہیں ہوتے. اور اس سے اگلا جملہ اگرچہ ہم نے علم کلام کے بڑے بڑے اماموں کی کتابوں میں پڑھا، لیکن اس کی دھاک جو داتا صاحب کے لحاظ سے ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است. عصمت شرط عصمت شرط عصمت شرط
سارے بولو عصمت شرطے، عصمت شرطے، مطلب کیا ہے کہ معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے، شرائط نبوت میں سے ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بنا کہ نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے، اور دوسرا مطلب یہ بنا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است۔ تو آج یعنی یہ جو عقیدہ معصومیت پر ہم نے سٹینڈ لیا، وہ اس دھاندلی کو روکنے کے لیے۔ تو یہ ہے امام جلالی زیدہ شرف کا موقف کہ دونوں طرف سے مفہوم ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ حنیف قریشی اس پر اپنی معذرت پیش کرتا اور اللہ کے حضور بھی توبہ کرتا اور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف سے بھی معافی مانگتا کہ میں نے بغیر تحقیق کیے، بغیر قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کا بیان سنے، بیان دے دیا، کلپ ریکارڈ کروا دیا۔ اصل میں اس حنیف قریشی کی اپنی نہ تو کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی ریسرچ ہے، نہ ہی کوئی مطالعہ ہے۔ جو بھی اس کو کوئی رکا لکھ کر دیتا ہے اور اس پر جو وہ اعتراضات اس کو لکھ کر دیتا ہے، ہو بہو منو ان یہ وہی اٹھاتا ہے اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بیان کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس زید قریشی کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں بیچارے کی، یہ تو سطحی علم رکھنے والا، ہوائی باتیں کرنے والا اور ایک آوارہ ذہن شخص ہے۔ یہ اعتراض جو اس نے اٹھایا یہ اس کا اعتراض نہیں، یہ اعتراض اس کو بتایا، سکھایا، پڑھایا بدنام زمانہ گستاخی صحابہ چمن زمان رافضی نے۔ اس کے ہی لقمے اور اس کی ہڈی چوسی ہوئی یہ بھی چوس رہا ہے، چونکہ وہ رافضیوں کی ہڈی چوستا ہے اور یہ زید قریشی پھر اس کی ہڈی اٹھا کر چوسنا شروع کر دیتا ہے اور بغیر تحقیق کیے اس طرح کی لغویات یہ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس نے جو ایک اعتراض کیا وہ بھی اعتراض اس کا نہیں، اسی چبل زمان رافضی گستاخی صحابہ کا ہے۔ زید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا، ان سے نامناسب الفاظ صادر ہوئے۔ تیسرے مرحلے میں یعنی وہ جواب دینے کی جو صورتحال ہے جہاں کچھ نامناسب الفاظ بھی بولنا مناسب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ رب ذوالجلال کے لحاظ سے میں نے بخاری شریف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی، کیا مجبوری ہے یہ بولنے کی کہ وہ اعور نہیں، وہ کانا نہیں، مگر یہ لفظ سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوئے ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم نے اس کا حوالہ دیا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نامناسب الفاظ صادر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں، زید کا حکم شرعی دارالافتاء واضح کرے۔ اس نے کہا کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام الانبیاء سید المعصومین جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے نامناسب الفاظ کہنا بھی درست ہے، جبکہ قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی دامت برکاتہم القدسیہ یہ بھی جوابی کلپ میں پورا قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کا کلپ دکھا چکے ہیں کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف فرما رہے ہیں کہ نامناسب نہیں ہیں، اور وہ لفظ بولے گئے جوابی طور پر، اور یہ سارے بحث کر رہے ہیں عمومی حالات، اور میں نے بڑی لمبی اس پر مثالیں دی ہیں کہ ان اللہ لیس بِأَعْوَرْ، یہ اللہ کی شان بیان کرنا عام حالات میں مناسب نہیں۔ ان اللہ لیس بِأَعْوَرْ کا مطلب ہے اللہ کانا نہیں، تو عام بندہ بھی کہے گا کیا مجبوری ہے یہ کہنے کی، تم کو رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، نصیر ہے، یہ تم کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ نفی کی گئی ہے نا عیب کی، کانا ہونا عیب ہے اور نفی ہے، مگر ذوق کو ٹھوکر لگتی ہے کہ کیا ضرورت ہے۔ مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے، تو اب جب سرکار نے فرمایا تو اب نامناسب نہیں، کیوں فرمایا ہے؟ جواب دیتے ہوئے۔ جب سرکار نے فرمایا تو اب نامناسب نہیں، کیوں فرمایا ہے؟ جواب دیتے ہوئے۔ اس وقت یہ لفظ مجبوراً بولنے پڑے تو ہمیں بھی یہ لفظ مجبوراً ہی بولنے پڑے۔ اس وقت کیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا رد فرما رہے تھے، اور دجال کے رد کے لحاظ سے یعنی وہ آپ نے فرمایا وہ کہے گا میں اللہ ہوں، تو آپ فرماتے انہ اعور وان اللہ لیس بِأَعْوَرْ، یہ کانا ہے، دجال تو کانا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ دجال کا رد آور کے لحاظ سے پہلے کسی نبی نے یہ نہیں بتایا جو میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں،
کہ وہ آور ہے. اور اللہ تعالیٰ ہونے کا وہ دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ کیونکہ اللہ تو آور نہیں ہے. تو اس بنیاد پر وہی لفظ جو عام حالات میں نامناسب تھا، مگر جب سرکار نے بولا تو اب کیسے کوئی تصور کرے کہ نامناسب ہے؟ مگر جب سرکار نے بولا تو اب کیسے کوئی تصور کرے کہ نامناسب؟ اب اس حنیف قریشی نے جو اس جبل زمان رافضی نے اس کو لکھ کر دیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے یہ چل دوڑا اور اس نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر وہی بیان کر دیا. اب سامعین ناظرین، جو شخص اتنی خیانت کرنے والا، یہودیت شیاری میں اس قدر آگے نکل چکا ہو، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دین کا مبلغ اور مصلح اور عقائد اہل سنت کو بیان کرنے کے لحاظ سے ایک امین شخص ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد اس نے ایک اور اعتراض کیا، اور وہ اعتراض بھی اس کا اپنا نہیں، بلکہ وہ اعتراض کرنے والا اور اس کو کروانے والا اور اس کو لکھ کر دینے والا وہی گستاخی سے آباد چمن زمان رافضی ہے کہ جس نے 2 سال قبل یہ خیانت کی، یہودیت شیاری کا اظہار کیا کہ قبلہ امام جلالی زید شرفو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب کلمہ کفر کی نسبت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے جو بے ادبیاں کی ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب معاذ اللہ کلمہ کفر کی نسبت کی ہے، ان ساری باتوں سے اس پر توبہ لازم ہے. حالانکہ قبلہ امام جلالی زید شرفو نے اپنے ایک بیان میں قرآن مجید فرقان حمید سے آیات بینات پیش کرتے ہوئے آیا کریمہ پیش کی. آیا کریمہ پیش کرتے ہوئے قبلہ امام جلالی زید شرفو نے کنز الایمان شریف سے ترجمہ بھی پیش کیا. تو انہوں نے اس آیا کریمہ میں بھی خیانت کرتے ہوئے کہا کہ جی قبلہ امام جلالی زید شرفو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب کلمہ کفر کی نسبت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی ستارے کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہے. 8واں سوال یہ ہے کہ زید ایک کلمہ کفر جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے اور بعد ازاں اسی کو کہتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا بولا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے. اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا. قال ھذا ربی، اب ھذا کس پر بولا؟ ستارے پر. ھذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے. تب ھذا ربی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا. اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں. اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا. غلط ہے یہ گفتگو، قرآن پر الزام لگانا. ھذا ربی ہے، کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو بتایا جائے کہ کیا زید کا یہ استدلال اور زید کا یہ کہنا یہ درست ہے؟ پہلے نمبر پہ تو جبل زمان گستاخی صحابہ نے خیانت کرتے ہوئے یہ یہودیت شیاری کا اظہار کیا اور یہودیت شیاری کا ثبوت پیش کیا. اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی قرآن میں خیانت کرتے ہوئے یہودیت شیاری کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے بھی وہی ہو بہو لفظ بلفظ منو ان اسی کی رافضیت زدہ ہڈی کو چوستے ہوئے زید قریشی نے بھی وہی اعتراض اٹھا دیا. تو اب سامعین وقار دیکھیے کہ جب انسان کی مت ماری جائے، جب اللہ کی ذات دین لیتی ہے تو عقل بھی چھین لیتی ہے. آپ نے یہ مقولہ سنا ہوگا کہ دروغ گورا حفظہ نباشد، جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا، جس کی پریکٹیکلی ہم مثال آپ کو دکھا رہے ہیں. وہ عرفان شاہ مشہدی ہو، وہ منور جماعتی ہو، یا ان کے دیگر جو ہم نوالا ہے ان کی حواری ہیں وہ ہوں. دروغ گوئی میں تو یہ اسپیشلسٹ ہیں. اور اسی طرح یہ زید قریشی، حنیف قریشی بھی الزام تراشی بہتان لگانے میں یہ اسپیشلسٹ ہے، اور الزام لگانے میں اس نے PhD کی ہوئی ہے. نہ خوف خدا نہ شرم نبی. ایک لمحے کے لیے یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے آیا کریمہ پیش کی جا رہی ہے جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. کم از کم ہم وہ قرآن کھول کر ترجمہ تو دیکھ لیں. ظاہر ہے کہ رافضیوں کو جب خوش کرنا ہوتا ہے پھر بغیر دیکھے ہی یہ سب کچھ کر دیتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہی ان کے گلے کا پھر بالآخر پھندا بھی بن جاتا ہے. سامعین ذی وقار فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب یہ زید قریشی اور وہی چبل زمان رافضی ذرا یہ دونوں قریب قریب آ جائیں.
دونوں ہی اپنی یہ گلاسز، یہ اینک اتار کے ذرا آنکھیں شنکھیں مل کے یہ سامنے دیکھیں کہ یہ حنیف قریشی کیا کہہ رہا ہے۔ چمن زمان رافضی صاحب ذرا عرفان شاہ کو بھی ساتھ بٹھا لیجیے گا، اور آج کل ملکہ برطانیہ کے قدموں میں بیٹھ کر تم کافی ڈالر اور پاؤنڈ وصول کر رہے ہو، ذرا ساتھ ساتھ ڈالر اور پاؤنڈز کی بھی گنتی کرتے رہنا اور عرفان شاہ کو ساتھ بٹھا لینا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حنیف قریشی کو بھی فون کالز پہ لے لینا کہ یہ حنیف قریشی کیا کہہ رہا ہے۔ جناب زید قریشی صاحب ذرا تھوڑا آپ بھی قریب تشریف لائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی سماعت اور بصارت کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ آپ کو نظر نہ آئے، کیونکہ جب اپنی باری آتی ہے تب تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، جب دوسروں کی باری ہوتی ہے تو وہاں یہودیت شیاری کا پورا ثبوت دیتے ہیں اور یہودیت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی طریقہ واردات اپناتے ہیں۔ ذرا یہ سنیے گا، یہ کون ہے؟ حنیف قریشی صاحب آپ بھی، یعنی زید قریشی صاحب آپ بھی سنیے گا، چول زمان رافضی صاحب آپ بھی سنیے گا، اور ان دونوں کی گرو اور سرغنہ اور سرخیل جناب عرفان شاہ صاحب آپ بھی سنیے گا۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جی حنیف قریشی صاحب یہ آپ ہی ہیں؟ واقعی آپ ہیں؟ یہ آپ کی آواز ہے؟ ذرا دوبارہ سن لیجیے گا۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جی زید قریشی صاحب یہ واقعی آپ ہیں؟ یہ آواز آپ کی ہے؟ یہ آپ ہی بول رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ چول زمان رافضی صاحب ذرا یہ حنیف قریشی سے پوچھئے گا کہ یہ حنیف قریشی بول رہا ہے؟ عرفان شاہ صاحب ذرا ان دونوں سے پوچھئے گا کہ یہ دونوں جو کل تک قبلہ امام جلالی زید شرفہ پر اعتراض کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے کلمہ کفر کی نسبت کی ہے، جبکہ یہاں حنیف قریشی یعنی زید قریشی صاحب تو چاند، ستارے اور سورج تینوں کے لحاظ سے یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ستارے کو بھی ابراہیم علیہ السلام کا رب ٹھہرا رہا ہے، سورج کو بھی ابراہیم علیہ السلام کا رب ٹھہرا رہا ہے۔ عرفان شاہ صاحب اور چول زمان رافضی صاحب کیا یہ تو کلمہ کفر نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زید قریشی نے بولا ہے، اور زید قریشی صاحب یہ آپ بول رہے ہیں نا، تو لہٰذا یہاں شریعت اور ہوگی، یہاں کلمہ کفر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اور بولے، قرآن سے حوالہ پیش کرے، دلیل پیش کرے، حدیث سے، قرآن سے، پھر وہاں شریعت بھی یاد آ جاتی ہے اور سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی حیثیت، یہ ہے ان لوگوں کی قابلیت و صلاحیت۔ درو گورا حافظہ نباشت سنا تو تھا، مگر پریکٹیکلی آج ہمیں یہ لوگ جو رافضیت کی گود میں بیٹھ کر ایک صحیح العقیدہ سنی عالم ربانی پر تبرہ بازی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، مگر میرے رب کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، کس طرح ان کو ذلیل و رسوا وہ کر رہا ہے۔ اسی زید قریشی حنیف قریشی نے قبلہ امام جلالی زید شرفہ کا وہ قول جس سے مراد آپ کی خطا اعتیادی تھی اور ہے، جو کہ موجب اجر و ثواب ہے، جب اس پر اس نے یوں تبرہ بازی کی اور دشنام درازی کا بازار گرم کیا، تو اسے لوگوں نے دکھایا کہ یہ جناب نے 2 بار سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی برگاہ اقدس میں عرضہ سرائی کی ہے اور غلط فہمی کے لفظ بولے ہوئے ہیں۔ یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی ہے۔ کیسی ان کی ذلت اور رسوائی زمانہ دیکھ رہا ہے اور یہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، مگر ایسے ڈھیٹ بے شرم میں نے آج تک زمانے میں نہیں دیکھے، جو اس قدر ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں اور اس اپنی ذلت اور رسوائی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ اب انتظار کریں گے زید قریشی اور اس کی پوری پارٹی، وہ چبر زمان رافضی ہو یا وہ عرفان شاہ ہو یا ان کی ہواری ہوں، کہ کب ایک دوسرے پر یہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کیونکہ زید قریشی جس شخص کے کہنے پر اعتراض کر رہا تھا اس شخص کے نزدیک تو یہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہے،
تو اس کلمہ کفر کا ارتکاب تو زید قریشی نے کیا. اور پھر عرفان شاہ کہہ رہا تھا جس کو اگر کوئی فتویٰ چاہیے تو وہ بذریعہ آن لائن بھی فتویٰ لے سکتے ہیں. تو میں اب اس بذریعہ ویڈیو عرفان شاہ سے سوال کر رہا ہوں، زید قریشی جو کہ سطحی علم رکھنے والا، ہوائی باتیں کرنے والا ایک آوارہ ذہن شخص ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کلمہ کفر کی نسبت کی ہے. چاند کو، سورج کو، ستاروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ٹھہرایا ہے. لہٰذا اس پہ قرآن سنت سے دلائل پیش کرتے ہوئے شرعی حکم صادر فرما دیجئے. بینو توجرو. ہم انتظار کریں گے کہ کب تک یہ فتویٰ آتا ہے. زید قریشی صاحب اس کو کہتے ہیں اسی کی جوتی اسی کی بوتھی. تنہائی میں بیٹھ کے نا ذرا اپنے گربان میں اوپر والا بٹن کھول کے گربان میں جھانکیے گا. اگر شرم محسوس ہو تو چلو بھر پانی لیجیے گا اور ڈوب کے مر جائیے گا. مگر امید نہیں ہے تمہارے اس تکفیری گروپ میں ایک رتی بھر بھی غیرت نام کی کوئی چیز ہو، نہ خوف خدا نہ شرم نبی. اللہ تعالی ہمیں اس زید قریشی جیسے فتنہ بازوں، رافضیوں کے چرنوں میں چرنے والوں کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.